جس سبق کو یاد کرنے کی ضرورت تھی اس کو پسے پش ڈال رہا ہے. اس لیے اس قرآن پاک کی عظمت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون سی کتاب ہے, یہ کتنی عظیم کتاب ہے, یہ کتنی جلیل کتاب ہے, یہ کتنی رتبے والی کتاب ہے, یہ کتنے درجے والی کتاب ہے جو اللہ نے امت مصطفیٰ کو عنایت فرمائی. اور چیلنج کر دیا کہ اس کے برابر بھی کوئی کتاب ہے تو بنا کر. اور قرآن کریم کی مختصر ترین سورت کون سی ہے؟ سورۃ 3 آیات ہے. جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کر دیا. اور یہ اس دور میں ایک چیلنج تھا کہ اس کے برابر کا کوئی کلام ہے تو بنا کے لاؤ. یہ چیلنج ہوتا تھا. اس میں کوئی بھی شاعر اگر لکھتا تھا, سبا معلقہ کا یہی مطلب ہے, وہ بھی لکھ کر لگائی گئی تھی سبا معلقہ. جب سورۃ الکوثر 3 آیات پر مشتمل یہ سورت نازل ہوئی تو خانہ کعبہ کے اوپر لگائی گئی. کفار مکہ باوجود یہ کہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے, لیکن وہ یہ پڑھ کر اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ بھئی کلام واقعی بڑا ہے, بڑا فصیح ہے, بڑا بلیغ ہے. تو نابغہ جادی کو یمن سے بلایا گیا کہ بھئی اس کا توڑ ذرا تیار کرو, یہ جو لکھا ہوا اس کے برابر کا کلام لکھو. بڑے شاعر تھے, بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے, اور زبان اور بیان پر بڑا قدرت رکھتے تھے. انہوں نے بہت کچھ سوچنے کے بعد, بہت کچھ غور کرنے کے بعد ان کی زبان سے نکلا تو یہ نکلا ما ھذا کلام البشر, کہ یہ انسان کا کلام. ارے انسان کا کلام ہو تو کوئی اس کا جواب لے کے آئے. یہ انسان کا کلام ہی نہیں تو کون اس کا جواب بنا سکتا ہے, کون اس کا توڑ تیار کر سکتا ہے؟ یہ تو انسان کا نہیں, یہ رب کا کلام ہے, اور رب کے کلام کے مقابلے کی کسی میں طاقت و قوت نہیں ہے. اس لیے کہنے والے نے صحیح کہا, جیسا لاسانی خدا ہے. لاسانی کا مطلب ہے جس کو کوئی ثانی, جس کے کوئی برابر نہ ہو. جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام. آپ نے سن لیا ہے کہ کوئی اس کا جواب بنا سکا, تو پھر ہمیں پڑھتے ہوئے جگنا نہیں چاہیے, اپنے کلام اپنی کتاب کی عظمت کو بیان کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے یہ کتاب عنایت فرمائی. شکرانے کے طور پہ پڑھیں, سارے پڑھیں. جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی. اس ذکر میں جھجکنا نہیں چاہیے. جیسے یہاں پر ماشاءاللہ علماء کرام اپنی بڑی سریلی نورانی روحانی آواز میں پڑھ رہے ہیں, ایسے جلسے کے آخر تک جو لوگ ہیں وہ پڑھیں, اور آخر والے ہو سکے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ان کی آواز ممکن ہے مجھ تک نہ پہنچے, سب مصروف ہو جائیں. جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام. جیسا لاسانی خدا ہے, ماشاءاللہ جزاک اللہ, بہت خوب. جیسا لاسانی خدا ہے جیسا لاسانی خدا ہے, جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام. ویسا لاسانی کلام مثل کیا لائیں کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام. مثل کیا لائیں کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام. خاص و عام اس کی مثال لانے سے عاجز. ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب وہ تو پرانا دور تھا, آج تو پرنٹ میڈیا کا دور ہے, آج تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, اب تو قرآن کی مثال بنائی جا سکتی ہے. اس کا جواب ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ سن کر حیران ہو. الفضل ما شہدت بہ الاعداء, بزرگی تو وہ ہے جسے دشمن بھی مان لے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جس کے 60 سے زیادہ والیوم, 60 سے زیادہ جلدیں ہیں, ایک ایک جلد 1000 سے زائد صفحے پر مشتمل ہے, اس نے جب قرآن پاک کے بارے میں لکھا تو کیا لکھا؟ یہ ہم ان کی گواہی کے محتاج الحمدللہ نہیں ہے, لیکن اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو اتنی عظیم الشان کتاب ہے, قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے, اتنی شان والی کتاب ہے کہ منصف مزاج اگر کوئی
انصاف کی نظر سے دیکھے، تعصب اور بائسنس کی نظر سے نہ دیکھے۔ وہ جو ٹائروں کے نیچے رکھ کر کے قرآن مجید کو آگ لگا رہے ہیں اور ٹائروں کے نیچے رکھ کر اس کو شہید کر رہے ہیں، وہ تعصب میں مبتلا ہے۔ اگر ان میں سے بھی کسی نے انصاف کی نظر سے دیکھا تو اس نے یہ لکھا، کیا لکھا سنیے، وہ کہتے ہیں itself is a miracle and cannot be imitated by man the Quran، کہ قرآن کریم تو معجزہ ہے، انسان اس کی مثال لا ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے لکھا ہے قرآن کریم معجزہ ہے، انسان اس کی مثال لا ہی نہیں سکتا، امپوسیبل ہے، ناممکن ہے، اس کی مثال نہیں لا سکتا کوئی۔ اچھا پھر سنیے، اللہ بے مثال ہے، اللہ بولیے اس میں شک تو نہیں، اللہ سب کہیے اللہ، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کلام اس کی صفت ہے نا، غیر مخلوق، کلام اللہ غیر مخلوق، اس کی صفت، اس وجہ سے کلام اللہ بھی بے مثال، اللہ کا کلام بھی، خود خدا بے مثال، اس کا کلام بے مثال، اور جس محبوب کریم پر اتارا وہ بھی بے مثال۔ سوچیے نا کیسا خوبصورت طریقہ ہے، خود خدا بھی بے مثال، اس کا کلام بھی بے مثال، اور جس محبوب پاک پر اتارا وہ محبوب بھی، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، آپ کہتے کیوں نہیں، وہ محبوب بھی، آمنہ کا لال بھی، میرے اور آپ کے آقا و مولا بھی۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے، یہ شان ہے کہ خدا بھی بے مثال، کلام بھی بے مثال، جس محبوب پہ اترا وہ بھی بھول گئے، وہ محبوب بھی۔ امام اہل سنت کا کلام ہمیں بلانا نہیں چاہیے، یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول کلام ہے۔ جب وہ یہ فرما رہے تھے تو جبریل امین لگتا ہے ان کی مدد پہ مامور تھے جی، انہوں نے جب کہا یہ لا فانی کلمہ، لا فانی ترانہ قیامت تک عاشقان رسول میں گونجتا رہے گا، سب سے اولا ہم میں اور بد عقیدہ لوگوں میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف قرآن کی عظمت بتاتے ہیں اور جس پر قرآن اترا اس کی عظمت نہیں بیان کرتے۔ اہل سنت کا، اہل نسبت کا، اہل محبت کا، اہل عقیدت کا، اہل طریقت کا یہی تو فرق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی برکت اسے ہی ملے گی جس کی نسبت حضور کے نالین سے ہوگی، حضور کے خاکے پاس ہے جس کی نسبت ہوگی عقیدت کی، محبت کی، تو اس کو قرآن کا فیض ملے گا، وگرنہ جو حضور کا وسیلہ چھوڑ کر قرآن کو سمجھنا چاہے گا وہ شیطان کی طرح گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ سبق پہلے یاد کرنا، ذرا سب پڑھیے، سب سے اولا سب کی آواز ہے، یہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول کلام ہے، اس میں اپنی زبان کو اس سے محروم نہ رکھیں، سارے پڑھیں، سب سے اولا ہاں سب سے بالا بالا ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، ہاں اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سبحان اللہ کیسی غیرت والے ہیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے، کیوں؟ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، ہاں دینے والا ہے سچا
سبحان اللہ. کوئی کہہ سکتا ہے جی دینے کے لیے تو ہاتھ ہونا چاہیے. امام اہل سنت نے یہ کیوں کہا کہ دینے کے لیے منہ ہونا چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو؟ دینا تو ہاتھ سے دے جاتا ہے, دیا تو ہاتھ سے جاتا. یہ کیوں کہا کہ دینے کو منہ چاہیے؟ تو فرمایا دینے والا منہ ہونا چاہیے جو کہے ہو جائے. فرمایا سل مانگ, سل حضرت ربیہ سے کہا نا سل مانگ. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی شرح میں اشاعت اللمعات میں لکھتے ہیں اگر خیریت دنیا عقبہ آرزو داری بدرگاہ پیا وہ ہر چیز خواہی تمنا. اس لیے اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ دینے والا منہ ہونا چاہیے, جو مانگے منہ سے فرما دے تو ہو جائے. اس لیے کہا کون دیتا ہے دینے کو اور اس کی خیرات کیسی ہے؟ فرمایا اس کی خیرات کی عظمت ذرا دیکھو. جب وہ عطا فرما دے تو ان کی تو 2 بوندوں کی شان یہ ہے, کوثر اور سلسبیل جنت کی 2 نہریں ان کے دریائے رحمت کی 2 بوندیں. تو 2 بوندیں اتنی عظیم ہیں تو دریائے رحمت کی وسعت کون بیان کر سکتا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر, جس کی 2 بوند ہے کوثر سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا. ہاں ہے وہ رحمت کا دریا. اور جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات. حضور کے طلب مبارک کا جو دھون ہے وہ آب حیات ہے. بیمار پی لیں شفا ہو جائے اور آب حیات زندگی مل جائے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ شعر پڑھیے اور پڑھتے ہوئے دل میں یہ نیت رکھیے, حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیجئے, یا رسول اللہ ہمارے شیخ کامل پہ نظر کرم فرمائی. نظر کرم تو ہے, یہ تو ان کے رتبے کے بلند ہونے کی کوئی صورت ہے کہ اتنی تکلیف ہے, بیماری ہے, لیکن ہم ان کے خدام کے جو دل ہیں وہ بہت اس وقت مغموم ہیں یہ حالت دیکھ کر کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے سبق پڑھا ہے, ٹھیک ہے یہ بات بجا ہے اپنی جگہ, حق کے بر حق کے, اس سے ہمیں انکار نہیں ہے, لیکن یہ چیز دیکھ کر ہمارے دل بہت سخت مغموم ہے. تو یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرمائیں. تو یہ پڑھیے, آپ بھی پڑھتے ہوئے یہ نیت کیجیے, حضور کی بارگاہ میں آپ فریاد پیش کیجیے, سارے پیش کیجیے اور آنکھیں بند کر کے پیش کیجیے کہ جس کے طلبوں کا دھون ہے, ہاں جس کے طلبوں کا دھون ہے, جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا. اور حضرت کی کلام کی فصاحت ذرا دیکھیے, قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. ذرا سوچئے نا کہ دوسرے مسلم فرما رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام, عیسیٰ مسیح مسا کرتے تھے, ہاتھ پھیرتے تھے نا جب تو بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے. مادر زادوں کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے آنکھیں مل جاتی, برس والوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو برس کے داغ ٹھیک ہو جاتے. ہاتھ پھیرتے تھے, ہاتھ لگتا تھا تو شفا ہوتی تھی. فرمایا میرے آقا محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ ہاتھ تو کجا ان کے تلووں کا جو رسالہ ہے وہ بیمار کو مل جائے تو اسے شفا ہو. یہ شان ہے میرے آقا کی. اللہ اب تو بھائی بزم کے دولہا بھی جلوہ گر ہیں حضرت صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب, تو ان کی برکت کو بھی لیتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرو, سب مل کے کہو اور یہ نیت کرو کہ ہمارے شیخ کامل کو اللہ صحت دے. سارے پڑھو. جس کے تلووں کا دھون ہے, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, ہے وہ جان مسیحا. قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے, بڑی شان والی کتاب ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟
پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کنز ایمان شریف ہے، غور کرنا چاہیے، جنہوں نے حفظ کیا ہے اب اس پہ عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور کیسے نسبت ہے، کیسا تعلق ہے؟ آج شب ہے 18 ذی الحج کی، اور 18 ذی الحج ہے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابن عفان کا یوم شہادت ہے، آج ان کی شہادت کی شب ہے، تو کیسی نسبت ہے ان کی قرآن پاک سے، کیسا تعلق ہے؟ ذرا سنیے گا۔ باغی دیوار کو پھاند کر کے صحن میں داخل ہوئے ہیں، دیکھا ہے کہ امیر المومنین قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے مصحف عثمانی رکھا ہے، اس کی تلاوت جاری ہے، باغیوں نے دیوار کو پھاندا ہے، ہاتھ میں ان کے تلواریں ہیں، ہاتھ میں ان کے خنجر ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی کی یکسوئی میں کوئی فرق نہیں، تلاوت کلام پاک کو انہوں نے توڑا نہیں، مسلسل کلام پاک کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان بدبختوں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا۔ لیکن مجھے بتائیے کسی سیرت کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین نے قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑا ہو؟ داڑھی کو پکڑ لیا اور خنجر کو ان کے حلقوم پہ، پیاسے حلقوم پہ، 82 سالہ مرد مجاہد کے حلقوم پہ جب خنجر رکھا تو مجھے بتاؤ قرآن کریم کی تلاوت ٹوٹی؟ نہیں ٹوٹی۔ ایسی محبت، ایسی نسبت، ایسا تعلق، ایسا عشق قرآن پاک سے ہونا چاہیے کہ باقیوں نے حلقوم کے اوپر خنجر رکھا ہوا ہے، ادھر خنجر چل رہا ہے، ادھر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی، اور خون کا قطرہ اس آیت مبارکہ پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ آج بھی وہ توب کاپی میوزیم جو ترکی میں مصحف عثمانی ہے، وہ وہی نسخہ ہے جو بوقت شہادت حضرت عثمان غنی کے زیر تلاوت تھا، وہ نسخہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہنے میں بجا طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بدر کے شہداء ہیں ان کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، جو احد کے شہداء ہیں ان کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، لیکن اے عثمان غنی تیری شان پر قربان کہ کل قیامت کے دن تیری شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ کہنے والے نے صحیح کہا ہے، ان کا پاکیزہ لہو اور آ کے قرآن پر گرا، ان کا پاکیزہ لہو اور آ کے قرآن پر گرا، راہ حق میں ہو گئے قربان عثمان غنی، راہ حق میں ہو گئے قربان عثمان غنی، مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی۔ ہو سکے تو آپ ہی پڑھ لیں ان کی شہادت کی شب، اور جب کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے، یوم شہادت ہوتا ہے، اس کا روحانی فیض خاص طور پہ متوجہ ہوتا ہے، تو ان کا فیض لینے کے لیے سارے پڑھ لیں۔ مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی، میں کہوں گا مرد کامل صاحب عرفان، آپ کہہ دیجئے عثمان غنی۔ مرد کامل صاحب عرفان، سب کی بات ہے، انہوں نے جان قربان کر دی، ہم نام نہیں لے سکتے، انہوں نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، اور اپنی جان کی خاطر مسلمانوں کو آپس میں لڑنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ حضور کے شہر مبارک کی زمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئے، اس کی اجازت نہیں دیتا، ان کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، سارے پڑھیے۔ مرد کامل صاحب عرفان، آپ سب سے تو مولانا محمود اکرم صاحب کی آواز زیادہ بلند ہے، آپ سب ایک طرف ہے، یہ ایک طرف ہے بغیر سپیکر کی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی پڑھیے نا بھائی۔ مرد کامل صاحب عرفان، مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی ہے جہان عشق کے سلطان، عثمان غنی ہے جہان عشق کے سلطان۔
اچھا میرا وقت مکمل ہو رہا ہے، اب اس کو وائنڈ اپ کریں۔ آخری بات ہے، پہلے میں نے کہا قرآن پاک عظمت والی کتاب ہے، دوسرے نمبر پر میں نے عرض کیا کہ اس سے ہمیں مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے۔ مثال دی حضرت عثمان غنی کی کہ بوقت شہادت بھی انہوں نے تلاوت کے سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا، یہاں تک کہ قطرات خون کے مصحفوں پر گرے۔ تو اب تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ مدارس دینیہ، اس میں ہمیں اپنے بچوں کا چندہ بھی دینا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پڑھیں، ان کے سینے کلام اللہ کے نور سے منور ہو، ٹھیک ہے نا، اور پڑھیں گے اور کل قیامت کے دن 10 افراد کے حق میں شفاعت کریں گے حدیث پاک میں، جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ اور پھر ہمیں ان مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ الحمدللہ صاحبزادہ صاحب کی کوششوں سے یہاں پر جو 2 کیمپس پہلے ہی تھے، اب نیو کیمپس بن رہا ہے بائی پاس روڈ پہ۔ تو ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے یہ دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کتنے چمکدار ہوتے ہیں، کتنے پر رونق ہوتے ہیں، تو کیا جامعہ حنفیہ رضویہ سراج العلوم کا جو نیو کیمپس ہے وہ چمکدار نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے، اس کی بلند و بالا عمارت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا صاحبزادہ محمد داؤد رضوی کا ہمیں دست و بازو نہیں بننا چاہیے؟ کیا یہ ہمارا اخلاقی دینی مذہبی فریضہ نہیں ہے؟ بولیے نظر آ، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ پھر مجھے حضرت عثمان غنی یاد ہے کہ جب کوئی موقع ہوتا، چاہے وہ پانی کا موقع ہو، اور الحمدللہ مجھے پتہ چلا کہ زینت المساجد کی زینت میں ایسے بھی اضافہ ہوا کہ یہاں پہ بھی پانی کی سبیل لگی 600 فٹ، صاحب فرما رہے ہیں 600 فٹ گہرا بور کر کے فلٹر والا پانی یہاں مہیا کیا گیا، غوثیہ رضویہ سبیل چل گئی، اور حضرت عثمان غنی کی سنت پہ عمل کیا۔ انہوں نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں اس کے صلے میں جنت دے دی ہے۔ معلوم ہوا پانی پلانے سے بھی جنت ملتی ہے، یہ ہمارا اہل سنت کا عقید ہے، پانی پلا دینے سے بھی جنت مل جاتی ہے۔ پانی پلانے سے، پانی پلانا کو معمولی عمل نہیں ہے، تو الحمدللہ یہ یہاں پر ہوا ہے، اللہ اس میں اور برکت دے۔ تو جب پانی کا کنواں خریدا مجھے حضرت عثمان غنی یاد آ گیا، سبحان حضور کے بارگاہ میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ یہودی جو پانی پیسوں پر بیچتا تھا، میں نے لے کر کے جتنے اس نے منہ مانگے میں نے دے کر اسے وقف کر دیا ہے، اس شان کے ساتھ وقف کیا ہے کہ کوئی شرط نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں کہ پہلے عثمان کا ڈول بھرا جائے تو پھر باقیوں کا نہیں، سب کے برابر وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ آ کے عرض کی شاہ سے اب پانی کی تکلیف گئی، عرض کی شاہ سے اب پانی کی تکلیف گئی، شاہ نے فرمایا سلے میں تجھے جنت دے دی۔ اچھا یہ بھی ہمارے مسلک کا نشان ہے کہ حضور جس کو چاہے جنت دے دے، جس کو چاہے۔ مالک جنت، مالک کوثر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امام اہل سنت صحیح فرما گئے ہم رسول اللہ کے جنت۔ حضور نے فرمایا سلے میں تجھے جنت دے دی، عرض کی شاہ سے اب پانی کی تکلیف گئی، شاہ نے فرمایا سلے میں تجھے جنت دے دی، سلے میں تجھے جنت، بولیے ایک دفعہ، سلے میں تجھے جنت۔ اچھا بیر عثمان وقف ہوا، آج تک وقف ہے۔ یہ میں ایک اور عجیب بات بتاؤں، آخری بات ہے، بیر عثمان آج تک وقف ہے، اس کا باغ آج تک وقف ہے، اس کے پانی سے جو کھجوریں سیراب ہوتی ہیں، پکتی ہیں، بکتی ہیں، اور بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے عثمان غنی کے نام پر، آج بھی عثمان غنی کے نام پر بینک میں اکاؤنٹ ہے، وہ کھجوریں بکتی ہیں، فروخت ہوتی ہیں، ان کی قیمت اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، اور بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے اندر وہ رقم خرچ کی جاتی ہے۔ واہ عثمان، کیا کمال ہے، آپ کی سخاوت آج بھی جاری ہے، آج بھی آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اللہ کیا شان ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو اللہ نے جن کو دولت دی ہے، یہ لوگ آگے کیوں نہیں بڑھتے، دینی مدارس کو کیوں نہیں یہ خدمت پیش کرتے؟ تو میں آج یہ اس مبارک شب میں جو سیدنا عثمان غنی کی یوم شہادت کی شب ہے، تو میں یہ دعا کرتا ہوں، یہ بزرگان دین، یہ علماء کرام، یہ مشائخ کرام، یہ دعا میں آمین کہیں کہ اللہ تعالی ہمارے جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے ان کو دین کے لیے خرچ کرنے کی بھی ہمت دے،
ظاہر ہے اس کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہے، ہر بندے میں ہمت نہیں ہوتی. یہ کسی نے کہا کہ 100 روپے کا نوٹ ہوتا ہے نا، شاپنگ کے لیے جائیں تو بڑا ہلکا لگتا ہے، لیکن یہی 100 روپے کا نوٹ جب مسجد میں دینے لگتے ہیں اور مدرسے میں دینے لگتے ہیں بڑا بھاری لگتا ہے، بڑی سوچ سوچ کے نکالتے ہیں، یار نکالوں دوں نہ دوں، دوں نہ دوں. شاپنگ کرتے ہوئے وہ 10 روپے کے برابر بھی نہیں لگتا 100 روپے کا نوٹ، اور جب مسجد میں دینے لگتے ہیں مدرسے میں دینے لگتے ہیں تو وہی 100 روپے کا نوٹ اتنا بھارا ہوتا ہے کہ نکالا نہیں جاتا باہر، اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ اس کا وزن ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، اور سوچتے ہیں بار بار، کبھی اٹھاتے ہیں پھر جیب میں گرا دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں پھر گرا دیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ یہ مال تو بھائی یہیں رہ جانا ہے. اور حضرت عثمان غنی کی سخاوت دیکھو آج بھی جاری ہے. اللہ ان کی قبر انور پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا صاحبزادہ پروفیسر محمد عطا الرحمان رضوی صاحب ماشاءاللہ بیان فرما رہے سن. یہ ماشاءاللہ 4 بھائی حافظ قرآن نے اور 2 بھائی عالم دین نے. صاحبزادہ محمد ضیاء الرحمان پچھلے سال 2-3 سال پہلے انہوں نے زینت المساجد نماز تراویح بھی پڑھائی، اور انہاں دے والد بزرگوار الحاج محمد عبدالرشید چغتائی وہ ابا جی قبلہ دے پہلے یا دوسرے نمبر دے ماشاءاللہ مرید. اب انہاں دے والد بزرگوار اور پھر نال حافظ جلال اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور الحاج حکیم محمد عبدالمجید چغتائی وہ انہاں دے چچا جان نے ماشاءاللہ. اللہ تعالی سلامت رکھے، اپنے حفظ و